الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم ترحم، مہربانی کیجیے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ ارحم ترحم، مہربانی کیجیے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ کی آج نامی فصل ہے الفصل التاسع فی صلاۃ الخوف۔ نامی فصل ہماری صلاۃ خوف کے بارے میں ہے۔ صلاۃ خوف کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جب کافروں سے جنگ ہو رہی ہو اور دشمن کا خوف ہو تو وہاں 4 رکعت نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے، یعنی نماز قصر ہو جاتی ہے۔ جو 4 رکعت ہے وہ 2 رکعت پڑھنی پڑتی ہے۔ یا چور کا خوف ہو، اس کی خاطر بھی صلاۃ خوف پڑھ سکتے ہیں۔ یا درندے کا خوف ہے تو ان کے لیے بھی بتایا گیا ہے صلاۃ خوف ہے۔ صلاۃ خوف مقصوراً پڑھیں گے، قصراً۔ سفر میں اجماع ہے، سفر میں صلاۃ خوف کا قصر پڑھنا اجماع ہے، اور حضر میں بنا بر قول اصح ہے۔ نماز خوف جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت سے پڑھنا اجماع ہے اور فرادہ بنا بر قول اشہر ہے۔ تو پس صلاۃ خوف کیا ہے جی؟ صلاۃ خوف یعنی کافروں سے فرض کریں جنگ ہو رہی ہے اور ان کا خوف ہے، تو پھر وہ جو 4 رکعت نماز ہے نا، اس کا حکم یہ ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ یا کسی چور کا خوف ہے یا درندے کا خوف ہے، اس کے لیے بھی یہ صلاۃ خوف بتائی گئی ہے۔ جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور فرادہ بھی اس کا پڑھنا جائز ہے۔ اس صلاۃ خوف کی کچھ شروط بتائی ہیں انہوں نے، تقریباً 4 شروط ہیں، توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں وہ جو لشکر اسلام ہے اس کا 2 گروہوں میں تقسیم کرنے کا امکان ہو۔ مسلمان زیادہ ہوں یا مسلمان قوی ہیں، اور ان کا 2 گروہوں میں تقسیم کرنا ممکن ہے۔ یعنی جو ایک گروہ ہے وہ نماز پڑھے گا اور ایک گروہ جو ہے نا وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ یہ ایک شرط ہے کہ اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ممکن ہو۔ دوسری اس نماز خوف کی شرط یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ جہت قبلہ کے خلاف ہو۔ دشمن جہت قبلہ کے خلاف ہو، یعنی قبلہ کی پشت میں ہو، ٹھیک ہے نا، یا قبلہ کی کسی ایک طرف ہو، احد و جانب ہے، قبلہ کی کسی ایک طرف ہے، یہ ہو، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ لیکن اگر دشمن قبلہ کی جہت سے ہے تو درمیان میں کوئی رکاوٹ ہو، ان کو قتل کرنا جو ہے نا منع ہو، درمیان میں کوئی کیا ہے حائل ہو، پھر بھی ٹھیک ہے۔ 2 شرطیں ہو گئیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دشمن جو ہے نا وہ قوت والا ہو اور اس سے مسلمانوں پر ہجمے کا خوف ہو کہ وہ ہجوم، مطلب جو نماز کی حالت میں مسلمانوں پر ہجوم کریں۔ تیسری شرط کیا ہے کہ دشمن جو ہے ذا قوت ہے اور اس سے خوف ہے ہجمے کا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ 2 فرقوں سے زیادہ کی 2 گروہوں سے زیادہ کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ یہ 2 رکعت نماز ہے نا، 1 رکعت ایک گروہ پڑھے گا اور دوسری رکعت جو ہے دوسرا گروہ پڑھے گا۔ کیفیت جو ہے نماز خوف کی وہ میں بتاتا ہوں، ابھی شرطیں بتا رہا ہوں۔ تو چوتھی شرط کیا ہے کہ 2 گروپوں میں 2 حصوں میں ان کو تقسیم کریں، 2 سے زیادہ کی ضرورت
نہ پڑھے تاکہ ہر گروہ ایک رکعت نماز کو درک کرے۔ فرماتے ہیں جب ہم نماز مغرب کی طرف نظر کرتے ہیں تو اس چوتھی شرط کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو 3 رکعتیں ہیں نا، 3 گروہ بھی بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا، جب یہ شرائط وغیرہ جمع ہو جائیں تو پھر وہ نماز ذات رکع ہے، اس کو پھر وہ پڑھیں گے۔ یہ ذات رکع کیا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، چاند ایک بتائی گئی جو کہ میں کتاب سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس کے بعد کیفیت ہے جو وہ بیان کرنی ہے، لیکن اس سے پیچھے پھر تھوڑی توجہ کر لیں کہ نماز خوف جو بھائی بتا رہے ہیں ہم لوگ کہ سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور حضر میں بھی جائز ہے، سفر میں بھی جائز ہے، جماعت کے ساتھ بھی اور فرادہ بھی۔ اس کی کیا شرائط ہیں نماز خوف کی؟ 4 شرطیں بیان کیں کہ مسلمانوں کی کثرت اتنی ہے کہ ان کو 2 فرقوں 2 گروہوں میں تقسیم کرنے کا امکان ہو۔ ایک دشمن جو ہے نا وہ جہت قبلہ کے خلاف ہو، یعنی پشت قبلہ ہو یا کسی ایک سائیڈ پہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دشمن کا خوف بھی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ 2 فرقوں سے زیادہ کی ضرورت بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو نماز خوف ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت، طریقہ کار، یہ تو تھیں شروط۔ کیفیت کے بارے میں میرے بچے یہ فرما رہے ہیں کہ امام جو ہے نا 1 رکعت پڑھے گا ایک گروہ کے ساتھ۔ جب وہ گروہ امام کے ساتھ آنے والا امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لے گا تو پھر وہ جو امام قیام کرے گا دوسری کے لیے تو وہ جدا ہو جائیں گے، وہ منفرد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری رکعت تیز بڑی پڑھ کے نماز کو کامل کریں گے، سلام دیں گے اور چلے جائیں گے دشمن کے مقابلے میں۔ پھر 1 رکعت رہتی ہے نا، امام دوسری رکعت میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ گروہ جو دشمن سے لڑ رہا تھا وہ آئے گا اور وہ امام کے ساتھ دوسری میں وہ شریک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ امام جو ہے اس دوسرے گروہ کے ساتھ جو ہے نا دوسری رکعت پڑھے گا۔ جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو یہ لوگ جو دوسرے آئے ہیں، کیونکہ ان کی 1 رکعت تو رہتی ہے اور 2 پڑھنی ہے نا، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی، دوسری میں وہ کھڑے ہو کر تنہا ہو جائیں گے اور نماز کو کامل کریں گے۔ پھر فرمایا ہے کہ امام جو ہے نا ان کا منتظر رہے گا حتیٰ کہ وہ دوسری رکعت کو مکمل کر لیں، اور امام جو ہے نا ان دوسری جماعت والوں کے ساتھ ہی سلام دے گا۔ امام تھوڑا آہستہ ہو جائے گا اور یہ جلدی دوسری جب پڑھ لیں گے تو امام ان کے ساتھ اکٹھا جو ہے نا وہ سلام پڑھ لے گا۔ یہ ہے کیفیت نماز خوف۔ دوبارہ عرض کر دوں، نماز خوف کا طریقہ کیا ہے کہ امام ایک گروہ کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا اور یہ گروہ دوسری رکعت جو ہے ان کی تیزی کے ساتھ پڑھ کے چلے جائیں گے دشمن کے مقابلے میں، اور دوسرا گروہ آ جائے گا امام کے ساتھ، وہ دوسرا گروہ دوسری رکعت پڑھے گا اور دوسری رکعت جب امام کے ساتھ پڑھ لیں گے تو پھر تیزی کے ساتھ جو ان کی اگلی رکعت ہے دوسری وہ پڑھیں گے، اور پھر امام تھوڑا آہستہ پڑھ رہا ہوگا اور امام اور یہ مل کر اکٹھا جو ہے نا یہ سلام پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جناب علی اس کی کیفیت۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل التاسع فی صلاۃ الخوف، نامی فصل صلاۃ خوف کے بارے میں ہے۔ وہی مقصورۃ سفراً اجماعاً وحضراً علی الاصح للنص، ہے یا یہ صلاۃ خوف مقصور ہے، قصر ہے سفر میں۔ سفر سے مراد سفر شرعی ہے جو 8 فرسخ ہوتا ہے۔ اجماعاً، اجماع ہے، یعنی یہ صلاۃ خوف قصر ہے سفر میں، اجماعاً، وحضراً اور حضر اور وطن میں یعنی اپنے شہر میں، علی الاصح بنا برقول اصح، للنص، نص ہے، نص کی خاطر۔ اچھا، وحجت و مشترط سفر بظاہر الآیہ، یہاں کسی نے کہا ہے، توجہ کرنا، کہ اس نماز خوف کے لیے سفر شرط ہے، مسافرت شرط ہے، کیونکہ آیت میں آیا اذا ضربتم فی الارض اور آگے آیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ۔
سفر بھی ہونا چاہیے آیا کہتی ہے، اور خوف بھی ہونا چاہیے، تو پھر یہ نماز خوف ہوگی۔ سفر بھی ہو اور ساتھ خوف بھی ہو تو پھر یہ نماز خوف ہوگی۔ کہتے ہیں یہ جس نے شرط لگائی ہے آیت کو مد نظر رکھ کر کہ سفر بھی ہو، ٹھیک ہے نا، ساتھ ساتھ خوف بھی ہو، تو پھر نماز قصر ہوگی، یہ جس نے بات کی ہے نا یہ مندفع ہے، کیونکہ خود سفر، صرف سفر میں ہی نماز قصر ہو جاتی ہے، خوف کے بغیر ہی۔ خوف کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جب آپ سفر کی بات کر رہے ہیں تو سفر میں تو خود نماز سفر کی وجہ سے قصر ہو جاتی ہے، خوف کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دلیل ان کی ٹھیک نہیں ہے جو کہتے ہیں نماز خوف اس صورت میں ہے جب ساتھ ساتھ کیا ہو سفر بھی بندہ کرے، یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے، یہ دلیل مندفع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سفر میں ہی نماز قصر ہے، خوف کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نص پر عمل ہوگا۔ نص میں آیا ہے سفر ہو یا حضر ہو، اگرچہ بندہ سفر میں نہ ہو، اپنے شہر میں ہی ہو، اپنے وطن میں ہی ہو جہاں ہے، اور جنگ وہاں شروع ہو جاتی ہے تو وہاں بھی یہ قصر پڑھ سکتے ہیں، سفر ضروری نہیں ہے۔ فصل التاسع فی صلاۃ الخوف وہی مقصورۃ سفرا اجماعا وحضرا علی الاسا۔ صلاۃ خوف جو ہے یہ مقصور ہے، سفر میں اجماع ہے، سفر مراد سفر شرعی ہے، وحضرا اور حضر میں شہر میں اپنے میں، علی الاسا بنا بر قول اسا، للنص سے چونکہ نص ہے، وحجت مشترط السفر بظاہر الآیہ حیث اقتضت الجم مندفعۃ۔ دلیل حجت مشترط سفر، دلیل جو سفر کو شرط قرار دیتی ہے ظاہر آیا کو دیکھ کر، حیث اقتضت الجم، جم تقاضا کرتی ہے آیا، جم یعنی سفر اور خوف ہو، مندفعۃ، حجت مشترط سفر جو ہے یہ مندفعۃ مندفع ہے، بالکسر للسفر المجرد، نماز قصر ہے سفر مجرد سے، جو سفر مجرد ہے، عن الخوف، خوف سے خالی ہے، والنص محکم فیہما، اور نص جو ہے وہ مورد حکم ہے، فیہما، فیہما یعنی سفر میں بھی اور حضر میں بھی، جماعتاً اجماعاً و فرادا علی العشر، جماعت کے ساتھ ہے، اجماع ہے، یعنی یہ نماز خوف جماعت کے ساتھ بھی ہے، اجماعاً اجماع ہے، و فرادا اور فرادا ہے بنا بر اشر، لے اطلاق النص سے چونکہ نص مطلق ہے، و اچھا پھر یہ بات ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے کیونکہ نبی کریم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو کہتے ہیں یہ نہیں، یہ جماعت کے شرط ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ وَاِسْتِنَادُ مُشْتَرِطِ إِلَىٰ فِعْلِ النَّبِي لَهَا جَمَاعَةً لَا يَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ، یہ نسبت دینا کہ نماز خوف کی شرط ہے، نماز خوف کی شرط قرار دینا فعل نبی کو، لہا کہ صلاۃ خوف کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھی، لا يدل علی الشرطیت، یہ شرطیت جماعت پر دلالت نہیں کرتی ہے، توجہ کرو، واستناد مشترطہا الی فعل النبی، صلاۃ خوف میں فعل نبی کی طرف نسبت دینا، لہا جماعتاً کہ صلاۃ خوف کے لیے جماعت ہے، لا يدل علی الشرطیت، یہ شرطیت پر دلالت نہیں کرتی ہے، فیبقی ما دل علی الاطلاق سالما، پس باقی رہتا ہے جو دلالت کرتی ہے دلیل اطلاق پر، اطلاق یعنی جماعت کے ساتھ اور فرادہ ہونے پر جو دلالت کرتی ہے وہ اطلاق سالم ہے، فیبقی پس باقی ہے، ما دل علی الاطلاق سالما، وہ جو دلالت کرتی ہے اطلاق پر سالما سالم ہے، اطلاق یعنی جماعت اور فرادہ، وہی انواع کثیرۃ تبلغ العشرۃ عشر و صلاۃ ذات الرقا، وہی صلاۃ خوف کی بہت سی انواع ہیں، تبلغ العشرۃ 10 تک پہنچتی ہیں، عشر و صلاۃ ذات الرقا، انواع میں سے جو مشہور ترین ہے وہ نماز ذات رقا ہے، فلذا لم یذکر غیرہا، لہذا لم یذکر مصنف نے غیرہا، غیر صلاۃ رقا کو ذکر نہیں کیا ہے،
وَلَهَا شُرُوطٌ اشارہ الیہا بقولہ وَلَهَا صلاۃ خوف کی شروط ہیں اشارہ الیہا بقولہ مصنف نے ان شروط کی طرف اشارہ کیا ہے بقولہ اس قول کے ذریعے سے وَمَعَ امکان الافتراق فرقتین دو فرقوں کے افتراق اور جدا کرنے کا امکان ہو لکثرت المسلمین مسلمان زیادہ ہیں اور قوتہم یا مسلمان قوی ہیں بحیث تقاوم کل فرقۃ العدو حالت الاشتغال الاخری بالصلاۃ بین حیثیت کہ ہر فرقہ جو ہے وہ دشمن کے ساتھ مقاومت کرتا ہے حالت الاشتغال الاخری بالصلاۃ جب دوسرا گروہ نماز میں مشغول ہے وَإِن لَمْ يَتَسَاوَيَا عَدَدًا اگرچہ یہ دونوں عدد میں برابر نہیں ہیں، یعنی وہ گروہ جو دشمن سے لڑ رہا ہے اور وہ جو نماز پڑھ رہا ہے برابر 50-50 کرنا ان کا یہ جو ہے نا ضروری نہیں ہے، اگرچہ ان کا عدد برابر نہیں بھی ہے، جو دشمن سے لڑ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں، نماز پڑھنے والے تھوڑے آئے ہیں یا تھوڑے جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں، زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں، عدد میں برابری ضروری نہیں ہے وَإِن لَمْ يَتَسَاوَيَا عَدَدًا اگرچہ عدد میں وہ برابر نہ بھی ہوں۔ یہ پہلی شرط تھی آگا جان وَقَوْنُ الْعُدُوِّ فِي خِلَافِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دشمن خلاف جہت قبلہ ہو، اما فی دبرہا یا قبلہ کی پشت میں ہو او انحد جانبہا یا قبلہ کی ایک جانب ہو بحیث لا یمکنہم القتال المصلیین بعین حیثیت کے قتال کرنا ممکن نہ ہو نماز کی حالت میں بحیث لا یمکنہم القتال بعین حیثیت کے قتال کرنا ممکن نہیں ہے مصلیین در حال نماز الا بالانحراف عنہا مگر یہ کہ وہ قبلہ سے انحراف کریں او فی جہتہا یا جہت قبلہ میں نہ یہاں سے یہ کہنا او فی جہتہا ما وجود حائل یمنع من قتالہم او فی جہتہا یعنی یا دشمن جہت قبلہ میں ہے البتہ حائل اور رکاوٹ ہے یمنع من قتالہم جو کافروں کو قتل کرنے سے مانے ہے وَاشْتُرِطَ ثَالِثٌ یعنی ایک تیسری شرط بھی لگائی گئی ہے نماز خوف کی اور وہ کیا ہے وَهُوَ كَوْنُ الْعَدُوِّ ذَا قُوَّةٍ يُخَافُ هُجُومُهُ عَلَيْهِمْ حَالَ الصَّلَاةِ وَهُوَ اور وہ تیسری شرط یہ ہے کہ دشمن ذا قوت قوی ہے یخاف ہجومہ دشمن کے ہجوم کا خوف ہے علیہ مسلمین پر حالت صلاۃ نماز کی حالت میں فلو امنوا صلوا بغیر تغییر یذکر ہونا اگر وہ مسلمان امن سے ہیں صلو و نماز پڑھیں گے بغیر تغییر اور تبدیلی کے جو یہاں ذکر کی ہے اس نماز میں جو ذکر کی ہے کہ ایک گروہ دشمن کا مقابلہ کرے اور ایک نماز پڑھے ٹھیک ہے یہاں جو تبدیلی بتا رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے فلو امنوا اگر امن ہو صلوا بغیر تغییر تو بغیر تبدیلی کے وہ نماز پڑھیں گے یذکر ہونا جو تبدیلی یہاں ذکر کی ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ مصنف نے یہ شرط کیوں نہیں ذکر کی کہ کون العدو ذا قوت یخاف ہجومہ مصنف نے تو ذکر نہیں کی جواب وَتَرَكَهُ اختصاراً مصنف نے تَرَكَهُ ثالث کو ترک کیا اختصاراً اختصار کی خاطر ترک کیا ہے وَإِشْعَارًا بِهِ مِنَ الْخَوْفِ وَإِشْعَارًا بِهِ مِنَ الْخَوْفِ اور اشعار ہے ثالث کی طرف جو ہے نا اشعار کیا ہے من الخوف وَإِشْعَارًا بِهِ اور اس تیسری کی طرف اشارہ ملتا ہے من الخوف خوف سے اشارہ ملتا ہے بھائی ہم خود بات کس کی کر رہے ہیں صلاۃ خوف کی تو اس خوف سے اشارہ مل جاتا ہے نا کہ خوف بھی ہو دشمن کا خوف ہو اشعاراً بِهِ من الخوف بِهِ اس ثالث کی طرف اشارہ ملتا ہے خوف سے کیونکہ خود بات کر رہے ہیں نا نماز خوف وَاشْتُرِطَ رَابِعٌ اور چوتھی شرط بھی ہے وَهُوَ عَدَمُ الْاحْتِيَاجِ إِلَى الزِّيَادَةِ عَلَى الْفِرْقَتَيْنِ دو فرقوں سے زیادہ کی طرف ضرورت نہ ہو لِاخْتِصَاصِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ بِإِدْرَاكِ كُلِّ فِرْقَةٍ رَكَعَةً ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ کیفیت مخصوص ہے کہ ہر فرقہ ایک رکعت کو درک کرے وَيُمْكِنُ الْغِنَى عَنْهُ ممکن ہے عنہ اس شرط رابع سے بے نیاز ہو جائیں فی المغرب مغرب میں
یعنی مغرب میں تو مطلب ہے کہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں، لہذا اس جو لشکر ہے اس کو 3 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ مغرب میں کیونکہ 3 رکعت ہیں، لہذا چوتھی شرط سے جو کہہ رہی ہے 2 فرقوں سے زیادہ کی ضرورت نہ ہو، اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ وَمَعَ اجتماع شروط، جب شروط جمع ہو جائیں، یہ جو 4 بتائی ہیں، یصلون صلاۃ ذات الرکاع، وہ صلاۃ ذات الرکاع پڑھیں گے۔ صلاۃ ذات الرکاع ہے کیا؟ توجہ کرو، چند ایک وجہ تسمیہ بتا رہا ہے۔ سمیت بذالک، سمیت اس صلاۃ خوف کو بذالک، یہ ذات الرکاع کا نام دیا گیا ہے۔ صلاۃ ذات الرکاع کو سمیت بذالک، صلاۃ خوف کو ذالک ذات الرکاع کا نام دیا گیا ہے۔ لأن القتال کان فی صفح جبل فیہ جدد وحمر، اس لیے کہ قتال جو ہے وہ پہاڑ کے دامن میں ہوئی جس میں جدد اور حمر و صفر و سود جس میں تھے، جس میں خطوط سرخ و زرد و سیاہ خطوط تھے۔ کررکاع، ٹھیک ہے نا، کررکاع، رکاع جمع ہے رکع کی، جیسے کپڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا اس طرح کررکاع۔ او دوسری وجہ کا جان، او لأن الصحابۃ کانوا حفاۃ فلفوا علی ارجلہم الرکاع من جلود وخیرہ کے لشدۃ الحر، یا اس لیے کہ صحابہ جو ہے نا وہ ننگے پاؤں تھے، فلفوا علی ارجلہم، تو انہوں نے اپنے پاؤں کو لپیٹا ہوا تھا، الرکاع من جلود یعنی چمڑے کے ٹکڑوں سے انہوں نے اپنے پاؤں کو لپیٹا ہوا تھا، او وخرقن، ٹھیک ہے یہ نہیں، لشدت الحر، یا گرمی کی شدت سے کپڑے کے ٹکڑوں سے لپیٹا ہوا تھا۔ یہ 2 وجہ ہیں۔ او لأن الرکاع کانت فی الویتہم، یا یہ کہ رکاع اور یہ جو ٹکڑے بتا رہے ہیں یہ فی الویتہم ان کے پرچم میں تھے، وہ جو پرچم جنگ میں بلند کر رہے تھے اس پر مختلف ٹاکیوں سے انہوں نے پرچم بنایا ہوا تھا۔ او لأن الرکاع کانت فی الویتہم، یا یہ رکاع اور ٹکڑے ان کے پرچم میں تھے، ٹھیک ہے۔ اور پتہ نہیں تیسری ہے یہ چوتھی آگا جان، او لمرور قوم بہی حفات فتشقت ارجلہم، یا ایک قوم گزری بہی اس صف جبل پہاڑ کے دامن سے گزری، فتشقت ارجلہم تو ان کے پاؤں پھٹے ہوئے تھے، فکانوا یلفون علیہا الخرقہ تو انہوں نے نا ان ٹکڑوں سے جو ہے نا اپنے پاؤں کو لپیٹا ہوا تھا۔ یہ ایک ہوگی بات۔ او لأنہا، چوتھی یا 5ویں وجہ، او لأنہا اسم شجرۃ کانت فی موضع الغزوہ، یا یہ ذات الرکاع ایک درخت کا نام ہے جو موضع غزوہ میں تھا، وہی اعلیٰ 3 امیال من المدینہ، اور یہ جو ہے نا مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، عند بئر اروما، بئر اروما کے نزدیک۔ وکیلا موضع من نجد، اور ایک کیل ہے کہ یہ نجد کی ایک جگہ ہے، وہی ارض و غطفان، اور وہ ارض نجد کیا ہے، یہ ارض و غطفان۔ تمام ہو گئی بات میرے عزیزو۔ اب یہاں سے کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ یہ نماز خوف کی کیفیت کیا ہے، کیسے اس کو پڑھنا ہے، توجہ کرنا۔ بِأَنْ يُصَلِّيَ لی الامام و بفرقۃ رکعۃ فی مکان لا یبلغہم صیام العدو، امام جو ہے پڑھے گا بفرقۃ رکعۃ، ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا مکان میں، لا یبلغہم صیام العدو، کہ جہاں دشمنوں کے تیر نہیں پہنچتے ہیں۔ ثم ینفردون بعد قیامہ، پھر وہ جدا ہو جائیں گے بعد قیام امام کے قیام کے بعد۔ ثم یتمون رکعۃ اخری مخففۃ، پھر وہ دوسری رکعت کو مخففۃ یعنی بغیر مستحبات کے جلدی جلدی ہلکا، مخففۃ خفیف کر کے کیا ہے مکمل کریں گے۔ ویسلمون، اور وہ سلام دیں گے، ویأخذون موقف الفرقۃ المقاتلہ، اور وہ جو گروہ قتل کر رہا ہے، قتال کر رہا ہے، اس کی جگہ پر یہ آ جائیں گے۔ ثم تأتی الفرقۃ الاخری، پھر دوسرا گروہ آ جائے گا۔ والامام فی قراءۃ ثانیۃ، در حالانکہ امام قراءۃ ثانیہ میں ہے، دوسری رکعت کی قراءت میں ہے۔
ٹھیک ہے نا۔ فیصلی بہم رکعتن، پس یہ امام بہم اس دوسری جماعت کے ساتھ جو دوسرا گروہ ہے ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا، الی یرفعوا من سجود ثانیہ، یہاں تک کہ وہ دوسرا گروہ سجدہ ثانیہ سے سر اٹھائے گا، فینفردون، پس وہ دوسرا گروہ آیا ہے وہ منفرد ہو جائیں گے، ویتمون صلاتہم، اور اپنی نماز کو کامل کریں گے، ثم ینتظرہم الامام، پھر امام اس دوسرے گروہ کی انتظار کرے گا، حتی یتموا ویسلموا بہم، حتیٰ کہ وہ کامل کریں، ویسلموا بہم، اور امام بہم ان دوسروں کے ساتھ سلام دے گا۔ توجہ فرماؤ، شہید ثانی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِانْفِرَادِهِمْ، ہم نے حکم لگایا ہے بِانْفِرَادِهِمْ، اس دوسرے گروہ کے جدا ہونے کا، مَعَ أَنَّ الْعِبَارَةَ لَا تَقْتَضِي، ہے جبکہ عبارت اس انفراد کا تقاضا نہیں کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، شہید ثانی نے کہا ہے فَيَنْفَرِدُونَ وَيَتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ، شہید اول نے تو نہیں کہا نا، تو لہذا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو حکم لگایا ہے بے انفرادہم، ان کے جدا ہونے کا، جبکہ عبارت لا تقتضی، اس جدا ہونے کا تقاضا نہیں کرتی ہے، بل ربما دل سلامہ بہم علی بقاء القدوۃ، بلکہ چہ بسا امام کا سلام دلالت کرتا ہے بہم، معمومین کے ساتھ نہیں کہا حتی یتموا ویسلموا بہم، یسلموا بہم جو کہا ہے، بل ربما دل سلامہ بہم علی بقاء القدوۃ، بلکہ چہ بسا امام کا سلام دلالت کرتا ہے بہم، معمومین کے ساتھ علی بقاء القدوۃ، کہ اقتدا باقی ہے۔ جب امام نے ان کے ساتھ ہی سلام کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے اقتدا باقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں شہید کہ یہ جو بات ہے انما حکمنا بانفرادہم، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا اس دوسرے گروہ کے انفراد کا، منفرد ہو جائیں گے، انما حکمنا بانفرادہم، دلیل طبعا للمصنف، طبعا مفعول لہ ہے، یعنی لطب للمصنف، مصنف کی پیروی کرتے ہوئے، حیث ذہب فی کتبہ الی انفرادہم، کیونکہ مصنف اپنی کتابوں میں گئے ہیں الی انفرادہم، اس دوسرے گروہ کے انفراد کی طرف گئے ہیں۔ مصنف نے باقی کتابوں میں کہا ہے کہ یہ دوسرا گروہ جو ہے نا، امام کے ساتھ جب ایک پڑھیں گے تو پھر جلدی جلدی وہ کیا ہو جائیں گے، اگلی میں منفرد اور جدا ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، ہم نے جو جدائی کا حکم لگایا ہے، ہم نے بھی مصنف کی پیروی کی، البتہ مصنف نے اس کتاب میں نہیں باقی کتابوں میں انفراد کا حکم لگایا ہے۔ توجہ کرو، وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِانْفِرَادِهِمْ، ہم نے دوسرے گروہ کے انفراد کا حکم لگایا ہے، دلیل طبعا للمصنف، مصنف کی پیروی کرتے ہوئے، حیث ذہب فی کتبہ الی انفرادہم، کہ مصنف گئے ہیں اپنی کتابوں میں ان کے جدا ہونے کی طرف، وظاہر الاصحاب وبہ سر کثیر منہم بقاء القدوہ، ظاہر اصحاب اور اسی پر ہیں، ٹھیک ہے نا، سر کثیر منہم، یعنی اصحاب میں سے بہت سے اصحاب نے تصریح کی ہے، ظاہر اصحاب وبہ سر کثیر منہم، بہت سے اصحاب نے تصریح کی ہے، بقاء القدوہ، کہ اقتدا باقی ہے، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ تَحَمُّلُ الْإِمَامُ أَوْهَامَهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ، اس بقائے قدوہ پر متفرع ہوتا ہے امام کا متحمل ہونا، معمومین کا سہو، اوہام یعنی معمومین کا بھولنا جو ہے نا، امام متحمل ہوتا ہے علی القول بھی، اس قول کی بنا پر کہ ہم کہیں قدوہ باقی ہے، اقتدا باقی ہے اور امام ان کے ساتھ سلام کرے گا۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر امام کو یاد ہو، معمومین بھول جائیں تو وہ پرواہ نہیں کریں گے، سہو کرتے ہیں معمومین، امام کو یاد ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ پرواہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اقتدا باقی ہے، ہم کہتے ہیں اقتدا رہے گی، تو معمومین کا سہو وغیرہ جو ہے نا وہ امام کی گردن میں پڑ جائے گا، فائدہ تو ہے نا۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ، اور اس بقائے قدوہ پر متفرع ہوتا ہے تحمل الامام اوہامہم، ٹھیک ہے نا، امام تحمل کرے گا معمومین کے صحب کو، علی القول بھی، اس قول اقتدا کی بنا پر، وَمَخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يَخْلُو مِنْ قُوَّةٍ، اور وہ جس کو مصنف نے اختیار کیا ہے وہ قوت سے خالی نہیں ہے۔ مصنف نے کیا اختیار کیا ہے آگا جان؟
باقی کتابوں میں یہی کہ وہ جدا ہو جائیں گے۔ انفراد کا جو حکم لگایا ہے نا مصنف نے، وہ شہید فرماتے ہیں لا یخلو من قوت، قوت سے خالی نہیں ہے، وما اختارہ المصنف، اور جو مصنف نے اختیار کیا ہے کیا بات، انفراد کا ہونا، منفرد ہو جانا اس دوسرے گروہ کا، ٹھیک ہے یہ نہیں، لا یخلو من قوت، یہ قوت سے خالی نہیں ہے۔ شہید فرماتے ہیں یہ بات میرے بچے کیفیت صلاۃ کی تھی جب 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے تو ایک گروہ امام کی پہلی رکعت کے ساتھ اور پھر دوسرا گروہ دوسری رکعت آ کر پڑھتا ہے۔ اچھا ہو اگر مغرب تو اس میں جی آپ طریقہ کار بتا دیں، مغرب میں تو 3 رکعت ہوتی ہیں کہتے ہیں، تو وہاں اختیار ہے کہ وہ جو 2 گروہ ہیں، فرض یہ ہے کہ ہم ان کو 2 گروہ کرنا چاہتے ہیں، 3 نہیں کرنا چاہتے، وہ جو 2 گروہ ہے ایک کو 2 رکعت دیں گے اور ایک گروہ کو 1 رکعت دے دیں گے۔ مغرب میں یہ جو نماز خوف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو ایک گروہ ہے اس کو 2 رکعت دے دیں اور دوسرے کو 1 دے دیں، یا پہلے کو 1 دے دیں دوسرے کو 2 دے دیں، یعنی بالآخر ایک کو 2 دینی ہے اور دوسرے کو 1 دینی ہے، مرضی ہے کس کو، مطلب ہے 2 دیں۔ لیکن فرمایا انہوں نے کہ افضل یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پہلے گروہ کو نا 1 رکعت دے دیں اور دوسرے کو 2 دے دیں۔ پہلے گروہ کو بہتر یہ ہے، شہید فرماتے ہیں پہلے گروہ کو 1 رکعت دے دیں، دوسرے گروہ کو 2 رکعت دے دیں۔ کیوں جی؟ کا تاسین بے علی علیہ السلام لیلۃ الحریر، علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے لیلۃ حریر میں۔ لیلۃ حریر کیا ہے؟ جنگ صفین جو 14 ماہ رہی، آخری جو رات تھی اس کی، اس میں جو معذرت کے ساتھ معاویہ کی جو فوج تھی نا، وہ کیا ہے، کتے کی طرح نا آوازیں نکال کے، بڑی بڑی اونچی اونچی آوازیں نکال رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لیلۃ حریر۔ اور لیلۃ حریر میں علی علیہ السلام نے جو نماز پڑھی وہ اس طرح تھی مغرب کی کہ پہلی کو جو گروہ تھا اس کو 1 دی گئی اور دوسرے کو جو ہے وہ 2 رکعت دی گئی، علی علیہ السلام کی پیروی کی ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، میں تھوڑی مزید وضاحت کروں گا پھر حریر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ فعلاً وہی بالآخر لیلۃ حریر وہ رات ہے جو جنگ صفین کی تقریباً آخری رات تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس رات جو بڑی خطرناک رات تھی، اس رات جو پڑھی گئی نا نماز وہ اس طریقے کے پہ تھی، مولا علی نے مغرب پڑھائی۔ ایک دلیل یہ ہے تاسین بے علی، اور دوسری یہ ہے کہ دونوں ارکان کے درک کرنے میں نا قریب ہو جائیں گے۔ اگر پہلے کو ہم 1 رکعت دے دیں اور دوسرے گروہ کو 2 رکعت دیتے ہیں نا، تو ارکان کے درک کرنے میں یہ ایک دوسرے کے نا قریب ہو جائیں گے۔ مثلاً پہلا جو گروہ ہے وہ تقریباً 5 رکن حاصل کر لے گا جس کو 1 رکعت ہم نے دی ہے، اور دوسرا گروہ 6 رکن نا حاصل کر لے گا، 5 اور 6 قریب ہیں۔ اگر ہم الٹا کرتے ہیں، پہلے گروہ کو 2 رکعت دیتے ہیں اور دوسرے کو 1 دیتے ہیں، تو پھر پہلا گروہ تقریباً میں کہہ رہا ہوں 8 رکن درک کرے گا پہلا، اور دوسرے کو 3 ملیں گے، 8 اور 3 میں فاصلہ زیادہ ہے، لہذا ارکان کے درک کرنے میں بھی نا یہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ ارکان کے درک کرنے میں بھی نا پھر ہمیں یہ اس بات کی سہولت ہے میرے عزیزو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کے بعد ایک آدمی ہے وہ اشکال کرتا ہے، توجہ کرنا، کہ بھائی جب آپ پہلے گروہ کو دے رہے ہیں 1 رکعت اور دوسرے گروہ کو دے رہے ہیں 2 رکعت، تو جب دوسرا گروہ آئے گا، پہلا تو 1 پڑھ کے امام کے ساتھ جلدی چلا جائے گا نا، دوسرا گروہ جو آئے گا، دوسرا گروہ تو امام کی ہوگی دوسری، امام تشہد کے لیے بیٹھے گا یا نہیں؟ دوسرے گروہ کی تو پہلی ہونی ہے، امام کی دوسری ہونی ہے، تو پھر وہ تشہد کے لیے بیٹھے گا، جبکہ اصل مقصد نماز خوف کا یہ ہے کہ تھوڑی تخفیف کے ساتھ ہو، جلدی پڑھی جائے، تو یہ جو دوسرا گروہ آ رہا ہے اس کا تو وقت ضائع ہوگا کیونکہ اس نے تشہد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تشہد میں مثلا ایسے بیٹھا رہے گا نیچے ہاتھ کر کے، جیسے جو تشہد میں شامل نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہے نیچے زمین پہ ہاتھ رکھ کے،
تو اس کا تو وقت آپ ضائع کر رہے ہیں، جبکہ نماز خوف کی بنا تخفیف پر ہے، جلدی کرو، ٹھیک ہے یہ نہیں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تشہد جو ہے یہ جو تشہد والی تکلیف ہے یہ جتنا زمانہ لگنا ہے یہ دونوں صورتوں میں ہے، چاہے ہم پہلے گروہ کو 1 رکعت دے دیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو 2 دے دیں، یا پہلے کو 2 دے دیں دوسرے کو 1 دے دیں، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ زمانہ تشہد والا تو لگنا ہی لگنا ہے۔ یہ پہلے کو ہم اگر 2 دے دیتے ہیں آخری کو 1 دیتے ہیں تو پھر بھی تخفیف حاصل نہیں ہوتی ہے، اتنا تو لگنا ہی لگنا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ توجہ، وفل مغرب یصلی بإحداہما رکعتین، مغرب میں ان 2 میں سے ایک کے ساتھ امام 2 رکعت پڑھے گا، وبالأخری رکعتان، اور دوسرے کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا، مخیراً فی ذالک، اس میں اختیار ہے، کس بات میں؟ کہ پہلے کو 1 دے دیں دوسرے کو 2 دے دیں، یا پہلے کو 2 دوسرے کو 1، ٹھیک ہے نا۔ والافضل تخصیص الاولی بالاولی، افضل یہ ہے تخصیص الاولی، یعنی پہلی جماعت کو تخصیص دے دیں بالاولی 1 رکعت کے ساتھ، یعنی پہلی اولی کا اشارہ نا، پہلی جماعت ہے، پہلے گروہ ہے، پہلے کو بالاولی پہلی رکعت کے ساتھ خاص کریں، یعنی اس کو 1 دیں، والثانیۃ بالباقی، اور باقی جو کتنی بچتی ہے 2 رکعت ثانیہ وہ دوسری جماعت کو دے دیں جو دوسرا گروہ آیا ہے۔ یہ ایسا کیوں کریں جی؟ تاسین بعلی علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ الحریر، پیروی کرتے ہوئے علی علیہ السلام کی لیلۃ الحریر میں، حریر کی رات۔ لیلۃ الحریر آپ کو بتایا ہے کہ یہ جنگ صفین جو 14 ماہ لڑی گئی اس کی ایک آخری رات تھی جو انتہائی خطرناک رات تھی، زوروں پر جنگ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور حریر کہتے ہیں، عرض خدمت ہے، وہ کتا نا، کتا جو جس کو شدید سردی لگی ہو، سردی کی وجہ سے وہ ہوں جو ہونگتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی آواز، شدت سردی سے کتے کی جو آواز نکلتی ہے اس کو حریر کہتے ہیں۔ تو کیونکہ معاویہ کی جو فوج تھی نا وہ اس طرح کر کے جس سے کتے کی آواز نکلتی ہے ہوں والی، ہونگتے زوروں کے ساتھ ہونگتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے اس کو لیلۃ حریر کہا گیا ہے۔ تو اس رات علی نے یہ جو نماز پڑھی اس طریقے کے مطابق تھی جو ابھی بیان کیا ہے۔ تاسین بعلی علیہ السلام لیلۃ الحریر، پیروی کرتے ہوئے علی علیہ السلام کی لیلۃ الحریر میں۔ اور دوسری دلیل اس کی یہ ہے وَلِيَتَقَارَبَ فِي إِدْرَاكِ الْأَرْكَانِ، تاکہ یہ دونوں گروہ درک کریں، قریب ہو جائیں، ادراک الارکان، ارکان کے درک کرنے میں بھی یہ دونوں قریب ہو جائیں۔ کس صورت میں؟ جب پہلے گروہ کو 1 رکعت دیں دوسرے کو دے دیں 2 رکعت، تو یہ جو روکن ہے نا ان کے درک کرنے میں بھی یہ قریب ہو جائیں گے۔ والقراءۃ المتعینہ، اور قرأت متعینہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر پہلے گروہ آنے والے کو مغرب میں 1 رکعت دے تو وہ کتنے رکن درک کر لے گا؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل رکوع سجود 5، اور دوسرے گروہ کو 2 رکعت دینا تو وہ بھی اسی طرح آپ حساب کر لینا، ٹھیک ہے نا، قیام متصل رکوع سجود دوسری کا، اور پھر تیسری کا وہ 6 درک کر لے گا۔ جس کو 2 دیے نا وہ 6 درک کرے گا، پہلا 5 کرے گا تو قریب ہیں۔ اگر الٹا کرتے ہیں، پہلے کو دیتے ہیں 2 رکعت دوسرے کو دیتے ہیں 1، تو پہلا گروہ تقریباً 8 رکن درک کرے گا، دوسرا 3 کرے گا، 8 3 میں فاصلہ زیادہ ہے، لہذا یہ جو یہاں بتائے وہی کام کریں، پہلے کو 1 دیں دوسرے کو 2 دیں۔ یہاں ایک سوال ہے جو آپ کی خدمت میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اشکال کر دے کہ بھائی جب آپ پہلے گروہ کو 1 رکعت دے رہے ہیں دوسرے کو 2 دے رہے ہیں، تو امام جب دوسری رکعت میں ہوگا اور یہ گروہ آئے گا تو امام نے تو تشہد پڑھنا ہے، تو یہ دوسرا گروہ ایسے نیچے ہاتھ کر کے بیٹھا رہے گا، تشہد میں یہ بیٹھیں گے نا، دوسرا گروہ جو آیا ہے امام کی دوسری ہوگی، ان کی تو پہلی ہونی ہے، تو جب کہ نماز خوف تو تخفیف پا رہے، ان کا آپ نے فوجیوں کا وقت ضائع کر دیا، وہ بیچارے ایسے بیٹھے رہیں۔ یہ اشکال کرنے والا کہتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ اشکال قابل دفاع ہے، چاہے ہم پہلے گروہ کو 1 رکعت دے دیں اور دوسرے کو 2 دے دیں، یا پہلے کو ہم کیا کر دیں آگا جان 2 دے دیں دوسرے کو 1 دے دیں، یہ تشہد والا جتنا زمانہ لگنا ہے یہ تو لگنا ہی لگنا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، یہ جواب ہے۔
والتکلیف الثانیۃ بالجلوس للتشہد الاول، دوسرے گروہ کی جو تکلیف ہے بیٹھنا تشہد اول کے لیے، ما بنا علی تخفیف، جبکہ نماز خوف کی بنا تخفیف پر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک اشکال ہے. یندفع باستداءہ، یہ تشہد والی تکلیف جو ہے اس کی جو ہے یندفع، یہ اشکال دفع ہو جاتا ہے باستداءہ زماناً علی التقدیرین، ہر دو تقدیرین، ہر دو صورتوں میں پہلے گروہ کو ایک دیں یا دو دیں، یہ تشہد زمانے کا تقاضا کرتا ہی کرتا ہے. یندفع وہ اشکال پچھلا دفع ہو جاتا ہے باستداء، یہ تشہد استداء اور تقاضا کرتا ہے زمانے کا، علی التقدیرین ہر دو صورتوں میں یعنی پہلے گروہ کو ایک دیں یا دو دیں، تشہد کی مقدار تو لگنی ہے نا. فلا یحصل بإیثار الاولیٰ، پس یہ حاصل نہیں ہوتا ہے بإیثار الاولیٰ تخفیف، پہلے کو ایثار کرنے سے تخفیف حاصل نہیں ہوتی ہے. پہلے کو یعنی پہلے گروہ کو دو دینے سے یہ تخفیف حاصل نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ پہلے کو دو دے دینا تو پھر یہ تخفیف حاصل ہو جائے گی، نہیں. فلا یحصل بإیثار الاولیٰ تخفیف، پہلے گروہ کو ایثار کرنے سے یعنی اس کو دو دینے سے تخفیف حاصل نہیں ہوتی ہے. وَلِلتَّکْلِیفِ الثَّانِیَةِ بِالْجُلُوسِ لِلتَّشَہُدِ الْأَوَّلِ عَلَى تَقْدِیرِ الْآخَرِ، دوسرے گروہ کی تکلیف ہے بیٹھنا تشہد اول کے لیے علی تقدیر الآخر، بر فرض کے اس دوسرے گروہ کو آخری رکعت دے دیں اور پہلے کو دو دے دیں، پھر بھی انہوں نے بیٹھنا ہے. وَلِلتَّکْلِیفِ الثَّانِیَةِ بِالْجُلُوسِ، دوسرے گروہ کی تکلیف جلوس ہے للتشہد الاول، پہلے تشہد کے لیے دوسرے گروہ کی تکلیف جلوس ہے علی تقدیر الآخر، بر فرض کے اس کو آخری رکعت دے دیں. موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.